اس پیغام کو اس دور کے ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو یہ میرا پیغام پہنچا دو، اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم نے بہت سے سنے ہیں، لیکن حضرت کی آخری زندگی کا مرحلہ کیا تھا؟ 100 سے زائد جنگیں لڑنے والے، بڑے بڑے ملک فتح کرنے والے، بڑے بڑے علاقے فتح کرنے والے، موت کے وقت ان کے پاس کیا تھا؟ آئیے آج جانتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اشجر، جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑی، وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میراث میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، اللہ جل جلالہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے تھے۔ وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی تعلق کی گواہی دی ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام مسلم امت کے نام ہے۔ کہتے ہیں کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا پیغام پہنچا دو، اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہو تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ اس پیغام کو اس دور کے ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے اور ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم۔